ناظرین کرام، روشنی میں ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سعدیہ زاہد صاحبہ ہیں لاہور سے، اور ان کا میسیج یہ ہے کہ روشنی کا نیا فارمیٹ بہت پسند آیا ہے، اور وقتاً فوقتاً آپ پروگرام میں تبدیلیاں کرتے رہا کیجیے، لیکن تفسیر کا سلسلہ جاری رکھیے۔ انشاءاللہ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی پروگرام میں لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محمد خلیل بات کر رہا ہوں۔ جی نام پھر فرمائیے گا۔ جی سر، یہ جانور نام اور شہر کا نام دوبارہ بتائیے مجھے۔ جی اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے کھانے میں؟ مطلب یہ کئی علماء کرام سے سنا ہے کہ حرام ہے۔ اچھا، جانور کی اجری کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن پھر مجھے ایک دفعہ عرض کرنا پڑے گا کہ یہ جو فقہی مسائل ہیں، ان کے لیے بہت سارے ہمارے دوسرے پروگرامز بھی ہیں۔ ہم پروگرام روشنی میں جب مختلف آیات کی اور رکوع ایک روزانہ ہم لیتے ہیں، اس کی ہم تفسیر پر بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کانٹیسٹ میں سوال کیجئے اور بات کیجئے، وہ اچھا لگے گا، تاکہ ہم اس بات کو جاری رکھ سکیں۔ مفتی صاحب، آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی۔ ہم جو ہے وہ اب آپ سے جاننا چاہیں گے مفتی عامر صاحب کہ بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمارا ایمان بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیڑے کو پتھر کے اندر بھی رزق دے دیتا ہے۔ تو ان آیات میں جو کچھ کہا گیا رزق کے حوالے سے، وہ بیان فرمائیے گا۔ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے، اور جسے چاہے جتنا نوازتا ہے۔ قرآن حکیم میں اس بات کا اظہار مختلف انداز سے کیا گیا۔ خاص اس جگہ پہ جو بات ذکر کی جا رہی ہے، یہ ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پوچھتے ہیں، ان سے ذرا پوچھا جائے کہ رازق کون ہے۔ تو اب وہ جانتے ہیں کہ رازق اللہ ہے، مگر جب وہ کہیں گے کہ اللہ ہے، تو ان سے اگلا سوال ہو جائے گا، کراس کوشچن ہو جائے گا کہ پھر تم ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ صحیح۔ تو اس لیے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، نہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں اللہ ہے، اور نہ ہی نفی کرتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت کی نفی ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو پھر اللہ رب العزت اس مثال کو دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہی سائل پھر خود کہے گا ہے تو اللہ۔ لہذا پھر ایک بڑا بہترین انداز بتایا گیا تبلیغ کا، اور حکمت تبلیغ کی بتائی گئی کہ اس موقع پر جب لوگ شرک کرنے والوں کو یا جو دین سے ہٹے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک غیر عقلی بات کرتے ہیں، تو اس موقع پر پھر ان کے پاس خود جواب ہی نہیں ہوتا اپنے ان نظریات کا، خیالات کا، باطل افکار کا۔ تو جو حکمت کے ساتھ دین کا کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ پھر تم جب اس چیز کی کوئی لاجک نہیں رکھتے ہو، تو یقیناً ہم دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہے۔ صحیح۔ مطلب یہ تو طے ہو چکا تھا کہ وہ غلط ہے، مگر ڈائریکٹ سامنے والے کو غلط کہنا اس کو ضد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسے موقع پر حکمت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دلائل براہین قائم کر دو، سامنے والے پر یہ واضح ہو جائے اپنی غلطی، اب اس کو باقاعدہ یہ مت کہو کہ تم غلط ہو۔ جب فیصلہ ہی کرنا ہے تو صرف یہ کہہ کر چھوڑ دو کہ یہ بات اور یہ بات، ان میں سے کوئی ایک تو حق ہے اور ایک غلط ہے۔ صحیح۔ اب وہ شخص جو غلطی پر ہوگا وہ خود سمجھ جائے گا کہ میں غلطی پر ہوں، اور اس سے انٹرنل یہ فیلنگز ہونا شروع ہو جائیں گی کہ میری کیا غلطی ہے، کیا کمزوری ہے۔ تو اس مقام پہ قرآن حکیم کے اندر انہی بات کو سمجھایا گیا کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے، یہ لوگ جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس بات کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص ان کو اس بات کو بتانا چاہے تو بڑے حکمت کے ساتھ پیش کرے۔ ٹھیک۔ اچھا مفتی محمد عمیر صاحب، میں جو آیت ہے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں تاکہ وضاحت ہو سکے، اور ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جی۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جی، جو لوگ نہیں جانتے اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے یہ بہت اہم آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی بات تو یہ کہ اس کا اظہار فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر نوع انسانی کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قیامت تک یاد رکھیں کہ اللہ کے کسی نبی اور رسول نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے عالمگیر نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی
تو آپ نے بھی اسی بات کا اظہار فرمایا کہ مجھے صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے تمام تر انسانیت کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا. ٹھیک. تو اس آیت مقدسہ میں پہلی اس بات کا اظہار کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت عالمگیر ہے. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ابدی ہے، ٹھیک، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور تیسری بات یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تمام نوع انسانی کے لیے ہیں، تو حضور علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی دلالت کرتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں دو صفات علیحدہ سے خاص طور پر بیان کی گئیں کہ بشیرا و نذیرا، بشارت بھی عطا فرماتے ہیں، نمبر دو ڈرانے والے بھی ہیں، اللہ کے احکامات سے خبردار کرنے والے بھی ہیں. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشیرو ولا تنفرو، لوگوں کو بشارت دو، خوشخبری سناؤ، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو. تو اس میں ان مبلغین کے لیے بھی ایک حکمت کا پہلو ہے کہ جب وہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، دعوت کے پیغام کو عام کرتے ہیں، تو ان دو باتوں کو ضرور پیش نظر رکھیں کہ جب آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں تو آپ کے پیغام میں بشارت ہونی چاہیے، لوگوں کے لیے خوشخبری ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت سے ان کو امید دلائیں، اللہ کی رحمت سے متنفر نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات سے عذاب سے ڈراتے بھی رہیں تاکہ وہ ڈر، خوف اور امن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بڑھتے چلے جائیں. رجوع کرتے ہیں. لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہیں جانتے. اس سے مراد یہی ہے کہ اکثر وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ تمام تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تمام تر احادیث، پوری سیرت طیبہ وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور حقیقی رسول ہیں. صحیح. تو وہ لوگ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے، ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا علم نہیں رکھتے. ٹھیک. مفتی صاحب، یہاں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ بار بار قرآن پاک میں بھی مختلف جگہوں پہ ہے، سورہ احزاب میں بھی تھا، بار بار اسٹار ہے. یہ تمسخر ہے ان کی جانب سے، منافقین یا وہ لوگ جو کہ نہیں مانتے تھے، کفار جن کو ہم کہتے ہیں، یا پھر تمسخر ہے یا پھر بے یقینی ہے؟ کیا ہے یہ؟ جی ہاں، یہ بے یقینی کا اور ایک تردید کا انداز ہے کہ جو چیزیں ایمان کے حوالے سے ان کے سامنے پیش کی گئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، تو وہ انہوں نے انکار کیا. اس پر اللہ رب العزت نے وعید اور آخرت کے حوالے سے عذاب کی اطلاع فرمائی کہ اگر تم نہیں کرتے ہو ان احکامات کو تسلیم تو پھر آخرت میں تمہارے اوپر سخت عذاب ہوگا. تو اب وہ اس قدر کفر پہ جری ہو چکے تھے کہ انہوں نے کہا اگر ہوگا تو پھر اس بات کو پورا کرو، وعدہ پورا کر کے دکھاؤ. اچھا، اس بات کا اظہار اس سے پہلے بھی کرتے تھے وہ امتیں جو دیگر انبیاء کرام کی تھی. ظاہر سی بات ہے ان انبیاء کرام کے بعد دوسرا تسلسل قائم ہوتا تھا، ایک اور نبی آتا تھا، تو اس وقت اگر کوئی چیلنج کرتا تھا نا نبی کو کہ کوئی اس کی دلیل لے کے آؤ، یا پھر اگر تم کہتے ہو عذاب آئے گا تو عذاب لا کے دکھاؤ. آپ کی اجازت سے اس بات کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے. ایک بریک پر جا سکتے ہیں سر. ناظرین کرام، آپ کی ٹیلی فون کالز، آپ کے ایس ایم ایس دیکھیں آئے ہوئے ہیں، آپ کے ایس ایم ایس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں روشنی میں.